کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ محفلوں کی جان کیوں ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ تنہائی میں سکون پاتے ہیں؟ آج ہم اسی دلچسپ انسانی تنوع کی دنیا میں جھانکیں گے، ایک ایسا سفر جو ہم میں سے ہر ایک کی کہانی ہے۔ تو چلیے ایک بہت ہی خوبصورت خیال سے شروع کرتے ہیں کہ انسانی شخصیت ایک رنگا رنگ باغ کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی یہ نہیں کہتا کہ گلاب چمبیلی سے بہتر ہے، اسی طرح ہر انسان کا مزاج، اس کی اپنی شخصیت، اپنی جگہ منفرد اور قیمتی ہے۔ لیکن اگر ہر پھول کی اپنی خوبصورتی ہے تو پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ ہمارا معاشرہ اکثر ایک ہی قسم کے پھول کو سراہتا ہے؟ ہم زیادہ بولنے والے، سب کی نظروں میں رہنے والے شخص کو ہی کیوں کامیاب مانتے ہیں، جبکہ گہرائی میں سوچنے والوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اس فرق کی جڑ دراصل نفسیات کے ایک بہت ہی بنیادی تصور میں ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنی توانائی کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہیں سے دو قسم کی شخصیات سامنے آتی ہیں، انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ۔ مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ نے ایک بڑی اہم بات واضح کی۔ یہ فرق قابلیت یا اعتماد کا نہیں ہے، نہ ہی یہ کہ کون بہتر ہے اور کون کمزور۔ یہ صرف اس بات کا ہے کہ ہماری ذہنی بیٹری چارج کیسے ہوتی ہے۔ تو انٹروورٹ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی توانائی کا سرچشمہ اس کی اپنی اندرونی دنیا ہے، اس کے خیالات، اس کی سوچیں۔ سماجی تقریبات ان کی انرجی ختم کر دیتی ہیں، لیکن تنہائی میں کتاب پڑھنا یا غور و فکر کرنا ان کی بیٹری کو دوبارہ سے فل چارج کر دیتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ہیں ایکسٹروورٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کی دنیا سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں سے ملنا جلنا، تقریبات اور سماجی تعلقات ان کے لیے آکسیجن کی طرح ہیں۔ وہ محفلوں میں جان ڈال دیتے ہیں اور ٹیم ورک میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اچھا، جب ہم ان دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں نا تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف انٹروورٹ ہیں جو بولنے سے پہلے سوچتے ہیں اور تحقیق و تجزیے میں کمال رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں جو سماجی ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور قیادت کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں کی اپنی اپنی جگہ بے حد اہمیت ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب معاشرہ اس فطری فرق کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے اور ایک مزاج کو دوسرے سے بہتر قرار دے دیتا ہے۔ اس کی سب سے عام اور شاید سب سے افسوسناک مثال ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں نظر آتی ہے۔ اکثر اس طالب علم کی تعریف کی جاتی ہے جو فوراً ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے، جبکہ خاموشی سے گہرائی میں سوچنے والے طالب علم کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو تعصب ہے نا، یہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ فوری جوابات کو گہری سوچ پر ترجیح دی جاتی ہے، خاموشی کو کمزوری یا شرمیلا پن سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارا سوشل میڈیا بھی دکھاوے کو گہرائی پر فوقیت دیتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل لوگوں کو بدلنے کی کوشش میں نہیں، بلکہ ماحول کو بدلنے میں ہے۔ ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہوگا جہاں ہر کوئی اپنی فطری صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکے۔ اصل حکمت تو توازن قائم کرنے میں ہے۔ جب ہم دونوں مزاجوں کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ صرف اپنی اپنی جگہ بہترین نہیں رہتے، بلکہ مل کر کچھ ایسا تخلیق کرتے ہیں جو اکیلے ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک گروپ پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، انٹروورٹ پس پردہ رہ کے گہری تحقیق اور مواد کی تیاری کرتا ہے، جبکہ ایکسٹروورٹ آگے بڑھ کر اس کام کو بہترین انداز میں سب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دونوں مل کر ایک ایسی ٹیم بناتے ہیں جو اکیلے ممکن ہی نہیں تھی۔ اور یہی اصول، یہی فارمولا پورے معاشرے پر لاگو ہوتا ہے۔ ہمیں گہرائی میں سوچنے والے مفکرین بھی چاہیے اور لوگوں کو متحرک کرنے والے مقرر بھی۔ ہمیں محقق بھی چاہیے اور منتظم بھی، کیونکہ ترقی ایک ہی رنگ سے نہیں ہوتی، بلکہ جب سارے رنگ ملتے ہیں تبھی ایک خوبصورت تصویر بنتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں انسانوں کو پرکھنے کا اپنا پیمانہ بدلنا ہوگا۔ اصل اخلاقی پختگی تو اس بات میں ہے کہ ہم لوگوں کو ویسا ہی قبول کریں جیسے وہ ہیں، نہ کہ اس بنیاد پر پرکھیں کہ وہ کتنا بولتے یا کتنا خاموش رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں لوگوں کو کس معیار پر پرکھنا چاہیے؟ باتونی یا خاموش ہونے پر نہیں، بلکہ کردار، ذمہ داری، دیانت اور شعور کی بنیاد پر۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان کی اصل قدر کا تعین کرتی ہیں۔ اور یہ بات اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔
شخصیت کا احترام ہی دراصل انسانی وقار کا احترام ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ہر آواز کا اپنا انداز ہے اور ہر خاموشی کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے۔ کیا ہم سننے کے لیے تیار ہیں؟